شیخ جیسے وطر کی نماز با جماعت پڑھنا درست ہے نا؟ اور وطر کی نماز با جماعت پڑھ رہے ہیں اور بعد میں آنے والا شخص ایک رکعت ہو جانے کے بعد آ رہا ہے تو اس کو تو 2 رکعت ملے گی، اگر ایک رکعت ہو گئی ہے تو 3 کی وطر ہے، یا اس طرح 5 کی ہے، ایک چھوٹ گئی تو دیکھیے اس کی 4 ہو جائے گی۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وطر کی نماز کو جماعت سے پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے استمرار کے ساتھ نفلی نماز کو جماعت سے پڑھنا ثابت نہیں ہے، البتہ کبھی کبھار ثابت ہے۔ جیسے وطر کی نماز کو رمضان کے میں جماعت سے پڑھنا یہ ثابت ہے، تو اس کو آپ جماعت سے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز، نفلی نماز بعض دفعہ جماعت سے پڑھنا ثابت ہے، اس لیے آپ کبھی کبھی سنت پر عمل کرتے ہوئے کبھی کبھی آپ نفلی نماز جماعت سے پڑھیں، لیکن ہمیشہ اس کو جس طرح سے فرض نمازیں ہمیشہ جماعت سے پڑھتے ہیں اسی طرح سے نفل نماز کو ہمیشہ جماعت سے پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا وطر کی نماز آپ کبھی کبھار اگر چاہیں تو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، باقی رمضان میں تو آپ جماعت سے ہی پڑھتے ہیں۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر کوئی وطر کی نماز، جیسے مثال کے طور پر رمضان میں وہ پہنچا اور وطر کی نماز شروع ہو چکی ہے اور امام جو ہے 3 رکعت پڑھ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر امام 2 رکعت، 1 رکعت پہلے پڑھ چکا ہے، 1 رکعت اس کی چھوٹ گئی مقتدی کی، تو اب امام کے ساتھ اس کو 2 رکعت ملی۔ جب امام کے ساتھ اس کو 2 رکعت ملی تو جب امام اپنی نماز ختم کر لے گا تو 1 رکعت وہ اور اضافہ کر لے گا جیسے دوسری نمازوں میں کرتا ہے، اس طرح سے اس کی نماز وطر ہو جائے گی۔ جی خان بھائی بہتر ہے شیخ۔ اصل میں وہ دعائے قنوت جو ہے تو دعائے قنوت دوسری رکعت میں سمجھ لو اس نے پڑھ لیا پھر امام کے ساتھ، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کوئی حرج نہیں، جی وہ جزاک امام کی اللہ خیر۔ اقتداء میں پڑھا، امام کی اقتداء میں پڑھا۔ جی تو تیسری رکعت میں پھر پڑھے گا، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں پھر نہیں اس جی کو نہیں پڑھنے پڑھے کی گا، ضرورت۔ نہیں پڑھے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، بارک اللہ سمجھ فیکم میں آ گیا۔ ونفع جزاک بکم اللہ خیر، الاسلام والمسلمین۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ خیر بھائی۔